Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the most beneficent, merciful. मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक, advisor to Shahjahan Institute of Medical Sciences and with Dr. V.R.K. Women's Medical College. I am very thankful to my management for giving me this opportunity, wonderful opportunity to exhibit this, one of the best lectures here in this auditorium today. A very good morning to all of you, all the people who have gathered here. ये आज एक ऐसा उन्वान है जिसमें कई लोगों की लाइफ्स बच जा सकती है. अगर ये टिडबिट्स आप लोग फॉलो करें, टिप्स फॉलो करें, तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है. आज ये उन्वान है अनकॉन्शियसनेस. अगर कोई बेहोश हो जाए, उसको कैसा रिवाइव करना चाहिए. आज यहाँ पर हमारे साथ में आप ही लोगों में से एक बच्चा है, अभी यहाँ पर गिर गया है और वो जो है बेहोश हो गया है. क्या करना चाहिए? अगर बीपी कम होने की वजह से या खाना नहीं खाने की वजह से या फिर और किसी शुगर कम होने की वजह से या और किसी वजह से कोई गिर जाते हैं, तो उनको कैसा रिवाइव किया जा सकता है, ये टेक्निक है. ये टेक्निक अगर आप जान लेंगे तो कई लोगों की जानें बच सकती है. अभी यहाँ पर एक सवाल जवाब का सेशन होगा जिसमें मैं पूछूंगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है. आप बताइए, क्या कहा आपने? 120/80. वंडरफुल. इनको जो है क्लैप कीजिए. तो नॉर्मली क्या होता है? 120/80 होता है एक नौजवान में. ये इट गोज बाय एज. एज जैसी आपकी बढ़ती है उसके हिसाब से भी ये होता है. अगर एक 10 साल का बच्चा है तो 110/80 उसके लिए नॉर्मल होता है, और अगर एक 50 इयर्स के होते हैं तो 140-150/80 नॉर्मल होता है. एक नौजवान का जो 20 से 25 साल का होता है उसका जो है 120/80 होता है. चलिए आप बताइए कितने लीटर ब्लड होता है अपने बॉडी में. चलिए करेक्ट बताया आपने. 4.5 से 5 लीटर होता है. वंडरफुल. गिव इट ए बिग हैंड टू हिम. तो ये जो है आज आप मालूम कर रहे हैं कि भाई ये क्यों पूछ रहा हूं. मैं आपको इस सवाल के जवाब की तरफ ले जा रहा हूं कि अगर कोई गिर गया तो क्या करना चाहिए. अभी ऑडियंस में ने बताया कोई पानी डालो, पानी डाले हम कुछ नहीं हुआ. कोई कह रहा है कि भाई उनको चुमटी लो, कुछ नहीं हुआ. कोई कह रहा है उनके जो है नाक बंद करो, वो उससे भी जो है वो होश पे नहीं आएंगे. ये तमाम ऐसे सवालात है जो हर स्कूल में, हर जगह पे, हर जो है प्लेस पे लोग ऐसी गलत फहमियां हैं उनके पास कि भाई कोई गिर जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए. बाज ऐसे जवाब भी आते हैं जिसमें चप्पल रखने के लिए कहा जाता है, और जो है कोई कहता है कि भाई उसको जो है मिर्ची लगाओ, और कोई कहता है कुछ और लगाओ, तो कोई प्याज सुंघाने के लिए कहते हैं. ये सब जो है गलत फहमियां हैं हमारे जहन में. चलिए हम आपको बताएंगे सही तरीका क्या है. कोई अगर बेहोश हुआ है तो उसको कैसा रिवाइव किया जा सकता है. अभी मैं जो आपसे सवालात किया हूं ये तमाम वो जवाब की तरफ ले जा रहे हैं आपको. अभी एक सवाल कर रहा हूं कि 3 ऐसे वाइटल ऑर्गन्स बताइए जो हमारे जिस्म में हैं. एक है, हाँ वंडरफुल, करेक्ट बोले आपने, हार्ट. वंडरफुल. सेकंड ब्रेन. वंडरफुल. थर्ड किडनी. वेरी गुड. तो ये 3 क्यों वाइटल कहते हैं? हम इनको वाइटल क्यों कहते हैं? दूसरे भी आजा हमारे बहुत अहम है. सांस है, फेफड़े है और दूसरे कई चीजें, आंख है, सारी चीजें. वाइटल इसीलिए कहते हैं इनको. आपने खूब कहा, वेरी गुड, आपने भी खूब कहा. तो इसलिए कहते हैं कि इसको अगर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी इसको रोक दी जाए या कम पहुंची जाए तो वो ऑर्गन्स मर जाते हैं. इसीलिए वाइटल कहते हैं. नॉन वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिसको आप, मसलन ये हाथ है, इसको आप दस्ती से बांध लें, 10 मिनट तक जो है हाथ जो है वाइट हो जाएगा, चुमटियां भरेंगी, टिंगलिंग, नमनेस होगा उसके अंदर,
اور چمٹی لیے تو بھی پتا نہیں چلے گا. پھر 10 منٹ کے بعد میں کھول دیں تو پھر سے بلڈ سپلائی چلی جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں کئی بار آپ بہت دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پیر پورا سن ہو جاتا ہے, آپ کو ایسا مارنا پڑتا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ نان وائٹل آرگنس ہے, وائٹل آرگنس ہے. تو اگر ہمارے نان وائٹل آرگنس کا جو ہے 5 سے 10 منٹ تک بلڈ سپلائی اگر مسدود ہو جائے, رک جائے, تو بھی وہ برداشت کر سکتا ہے. مگر وائٹل آرگنس ایسا ہے جیسا کہ برین, ہارٹ اور کڈنی, 1 منٹ کے لیے بھی یا اس سے تھوڑا سا زیادہ اگر بلڈ سپلائی آکسیجن کم ہو جائے تو وہ مر جاتے ہیں. اس کو انفراکشن کہتے ہیں, INFARCTION. انفراکشن مانے ڈیتھ آف دی ٹیشو, وہ ٹیشو مر جاتا ہے. ویسے کہتے ہیں مائیوکارڈل انفراکشن, ڈیتھ آف دی ہارٹ مزل. سیریبرل انفراکٹ یعنی ڈیتھ آف دی برین ٹیشو, ویسے کہتے ہیں کڈنی انفراکٹ یعنی ڈیتھ آف دی کڈنی ٹیشو. یہ 3 ایسے ہوتے ہیں وائٹل آرگنس. تو ابھی کبھی انسان جب گر جاتا ہے تو قدرت آپ کی مدد کرتی ہے گرا کے. کیوں؟ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے اگینسٹ گریوٹی پمپ ہوتا ہے. آپ کے جو ہے بلڈ پریشر 120 رہا تو آپ اگینسٹ گریوٹی پمپ کر کے جو ہے اس کو ڈال رہے ہیں, آپ کے ہیڈ کو دے رہے ہیں. جیسا کہ اس کی مثال ہے, اگر آپ کے پاس لائٹ بند ہو جائے اور آپ کا پانی کی موٹر چل رہی ہے تو وہ بند ہو جائے گی, اوپر پانی نہیں جائے گا. گراؤنڈ لیول پہ کھولیں گے تو پانی آ جائے گا. ویسی ہی اگر آپ کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے تو بلڈ ادھر نہیں جائے گا, سڈن آپ کو بے ہوشی طاری ہوگی, آپ گر جائیں گے. تو قدرت آپ کو ریسٹور کرتی ہے آپ کے وائٹل آرگنس کو لٹا کے. ہم اپنے ناتجربے کاری سے, ہماری جو ہے الٹریسی سے یا کم علمی سے ہم اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں جس سے ڈیمیج کرتے ہیں. تو ہم کرنا کیا چاہیے؟ ویری گڈ. کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں پیر اوپر اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو بلڈ 2.5 لیٹرز ان کے لوور پارٹ میں ہیں وہ وائٹل آرگنس میں جائے گا اور یہ 2 منٹ کے اندر اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. ایک چھوٹی سی ٹیکنک معلوم ہونے سے آپ کبھی بھی کوئی آدمی لیٹ جاتا ہے, جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے, تو آپ ان کے پیر دونوں اوپر اٹھانا چاہیے. جو 2.5 لیٹر بلڈ آپ کے پیر میں ہے وہ سر کے طرف جائے گا, نان وائٹل آرگن سے وائٹل آرگنس کو بلڈ جائے گا, وہ 2 منٹ میں اٹھ جائے گا انسان. اور جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو یہ ہماری جو ٹنگ ہوتی ہے, زبان ہوتی ہے, وہ پیچھے جا کے سانس کی نالی کو پیک کر دیتی ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ جب کوئی لیٹ جاتا ہے, بے ہوش ہوتا ہے, تو اس کی منڈی جو ہے, گردن جو ہے ایک طرف پہ پلٹانا چاہیے تاکہ آپ کا ایئر وے ریسٹور ہو جائے. تو یہ اتنی چھوٹی ٹیکنیک ہے, جب بھی کوئی آدمی ایسا لیٹ جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس کو لٹا کے ایک طرف اس کا جو ہے چہرہ کر کے یہ ایئر وے کو ریسٹور کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ ہوتا ہے اس کے جو پیر ہے اس کو اوپر اٹھانے سے 2.5 لیٹر جو بلڈ ہے نان وائٹل آرگن سے وائٹل آرگنس پہ آئے گا اور ایک دم اٹھ جائے گا. میں آپ کو چند مثالیں ایسی دوں گا کہ ایک بار فلائٹ میں ایک میرے اسٹوڈنٹ چل رہے تھے جو میرے سے ٹریننگ لیے ہوئے تھے, اور اسی فلائٹ میں ایک بوڑھے آدمی گر گئے بے ہوش ہو کے. تو فلائٹ اٹینڈنٹ جو تھی ایئر ہوسٹس, اس نے اعلان کیا کہ از دیر اینی ڈاکٹر ان دا فلائٹ ہو کین ریوائو دس پیشنٹ. تو دیر واز نو ڈاکٹر, پر یہ جو آدمی تھے ڈاکٹر نہیں تھے مگر وہ میرا لیکچر اٹینڈ کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ایون دو آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر آئی کین ریوائو دس پیشنٹ. اس نے اس کو الاؤ نہیں کیا. جب ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی تب انہوں نے چیخ کے کہا اسٹل آئی کین ڈو اٹ. دین ان کو جو الاؤ کیا, انہوں نے ان کا جو فیس ہے ایک طرف ٹرن کیا, جس کی وجہ سے ایئر وے ریسٹور ہو گیا, اور ان کے دونوں پیر اٹھائے جس میں 2.5 لیٹر بلڈ تھا وہ ان کے وائٹل آرگنس کو گیا. 2 منٹ میں وہ آ کے وہ پیسنجر کے بازو بیٹھ گئے. The whole flight gave it a big hand and a clap کیے. اور ان کے ریلیٹیوز جب ایئرپورٹ پہ اترے تو دس جنٹل ٹولڈ, یہ بولے انہوں نے کہ وہ میرے جو ٹرینر ہے ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں. دین دے کال می فرام دا ایئرپورٹ, اور وہ کہے کہ بھائی ہم آپ 200-300 کلومیٹر ٹریول کر کے آئیں گے, آپ کو گارلینڈ کریں گے, آپ کو سویٹس دیں گے. میں کہا وہ ہمارے دوست کو دے دیجئے آپ, اور میرے کو ملنے کے برابر ہے. اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں
ایسے کئی ایسے انسٹنسز ہے جہاں پر کئی لوگوں کی جان جو ہے بچائی گئی ہے. ایک بار بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ, ہم لوگ جا رہے تھے اور وہ لوگ جو ہے خون میں لت پت تھے, یعنی دے ور ان دا پول آف بلڈ انکانشیس. کوئی ٹیلی فون کر رہا ہے ایمرجنسی کو, کوئی ڈاکٹر کو بلا رہا ہے, کوئی اور طبی امداد کے لیے کہہ رہا ہے, اور اسی ٹائم پہ ہم وہاں پر پہنچے. میں نے یہ چھوٹی سی ٹیکنیک اپنائی, ان کا چہرہ ایک طرف کیا اور پھر پیر اوپر اٹھاتے وہ 2 منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گئے. The whole crowd gave it a big clapping hand to me. تو یہ چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے آپ پبلک پلیسز پہ, ریلوے اسٹیشنز پہ, ایئرپورٹس پہ, بڑے کراؤڈڈ پلیسز پہ, اسکولز پہ, کالجز پہ, روڈ سائڈ پہ آپ یہ ٹیکنیک اپنانے سے کسی کی جان بچا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سامعین, آپ آج جو یہ بیوٹیفل آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے ہیں, you got enlightened by this small technique, اور آپ آج ایک جان بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکس سارے لوگوں کو عام کریں, آپ کے دوست احباب میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے کلیگز میں, اور so that you can save hundreds and hundreds of precious life which are lost due to our ignorance, our illiteracy. Thank you for giving a patient hearing. میں چاہتا ہوں کہ اس کو عام کریں آپ. تھینک یو.